سے کتاب السیر کا درس شروع ہو رہا ہے۔ سیر اصل میں سیرت کی جمع ہے، اور اس کا معنی تو طریقہ اور عادت اور سنت یا زندگی اور دیگر معاملات میں جو راہ اختیار کیا جائے اسی کو سیرت کہتے ہیں۔ لیکن اسلام کی اصطلاح میں، مسلمانوں کی اصطلاح میں لفظ سیرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے کو بولتے ہیں، اور فقہا کی اصطلاح میں لفظ سیرت اور اس کی جمع سیر۔ اس سے مراد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اقوال اور افعال اور ان کے ارشاد فرمائے گئے وہ قوانین ہیں جو جنگ اور حرب و ضرب اور ارتداد اور کفر اور شرک اور بغاوت سے متعلق ہیں۔ اسی میں تکفیر کا ذکر آتا ہے، اور دارالاسلام اور دارالکفر کے احکام کا ذکر آتا ہے، اور اسی طرح سے اس سے متعلق دیگر احکام۔ تو اس لیے کتاب السیر میں حرب و ضرب کے قوانین، جنگ و صلح کے قوانین، اور اسی طرح سے تکفیر و اکفار کے اصول وغیرہ کا ذکر آئے گا۔ یہاں پر علامہ زین الدین ابن نجیم مصری رحمہ اللہ، کیونکہ انہوں نے التزام کیا ہے ہر باب میں کچھ خاص قسم کے ضوابط جمع کرنے کا، کہ جس کے بعد کچھ استثناءات پیش کر سکیں، اس لیے کتاب السیر میں بھی کچھ ضوابط بیان کریں گے۔ اب کتاب السیر میں دیکھیے، پہلے باب الردہ کہہ کر کے ارتداد کا بیان، کیونکہ یہ تو ایک ذیلی عنوان ہے کتاب السیر میں، ورنہ جہاد کے احکام اور اس طرح سے دیگر احکام کا ذکر آتا ہے۔ تو باب الردہ یعنی ارتداد کے احکام۔ ہمیں کراؤ نا۔ اچھا جی، تو آپ لوگ اپنا مائک بند کر لیجئے اور غور سے سماع کریں۔ ارتداد کے بیان دیکھیے، کتاب السیر میں تو ذیلی ابواب بہت آئیں گے، صلح کے قوانین اور تکفیر کے قوانین، مال غنیمت تقسیم کرنے کا معاملہ، دارالحرب کے قوانین، تو اس طرح سے بہت سارے ابواب ہیں۔ ان میں ایک باب ہے ارتداد کا بیان۔ تو ارتداد کے بیان میں پہلا جو ضابطہ دے رہے ہیں وہ ہے تبجیل الکافری کفرن، کہ کافر کا اعزاز یہ کفر ہے۔ لہذا اب تفریح دیکھیے، وَلَوْ سَلَّمَ عَلَى الذِّمِّ تَبْجِيلًا كَفَرَ، اگر ذمی کو سلام کر دیا اس کے اعزاز و اکرام کے طور پر تو کافر ہو گیا، اس نے کفر کر دیا۔ اسی طرح سے ایک اور جزیہ دیکھیے، ایک اور فرع، کہ اگر مجوسی کو کہہ دیا عزت اور احترام کے ساتھ اے میرے استاذ، یا استاذی کہہ دیا، یہ بھی کفر ہے۔ ایسا ہی فتاوی ظہیریہ کی کتاب الصلاۃ میں ہے۔ اب ایک مسئلہ جو کہ ضابطے کے طور پہ پیش کیا، اس پر دو تفریع، اور یہاں پر جیسا کہ علامہ حموی اور دیگر لوگوں نے قید لگائی کہ کسی کافر کا اعزاز اور اکرام یہ کفر ہے، بشرطے کہ اس کا اعزاز اس کے کفر کی وجہ سے ہو۔ ورنہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ کسی کافر کو عزت دیتے ہیں کسی دنیاوی سبب سے، جیسے اس نے کوئی احسان کیا ہو تو اس کا احسان اتارنے کے طور پہ، اور ذمیوں کے ساتھ یہ کرنے کی گنجائش بھی ہوتی ہے کبھی کبھی، کہ اس نے ہمارے ساتھ کوئی عزت کا کام کیا ہے، کوئی احسان کیا ہے، تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہی اس کا احسان اتار دیں، کہ کسی کافر کے احسان تلے کیوں دبے آدمی۔ تو اسی طرح سے کوئی، یہ تو ذمی کی بات تھی، حالانکہ ذمی ہی کے بارے میں یہاں پہ کہہ دیا کہ ذمی کو بھی سلام کرے گا تو بھی یہ کفر ہے جی۔ لیکن حربی کا معاملہ، ذمی ہو چاہے حربی ہو، کسی کو اعزاز اگر دیں گے تو اعزاز دینے میں یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ
کسی اور پریشر کے تحت اس کو اعزاز دے رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر اعزاز نہ دیا تو وہ جسمانی یا مالی طور پر ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہ تو ایک بلا ٹالنے کے لیے اعزاز ہے. یہ سب کفر نہیں ہے. دنیاوی لالچ میں کسی نے احساس دیا کہ جناب بڑا عہدے دار ہے، اگر ہم اسے عزت دیں گے تو ہمیں بھی کچھ پیسے ویسے مل جائیں گے، تو یہ لالچ، یہ سب جائز نہیں ہے، لیکن یہ سب کفر نہیں ہے. تو کسی کافر کا اعزاز تبھی کفر ہے جبکہ اس کا اعزاز اس کے کفر کی وجہ سے ہو. ہمارے لیے علامت یہ ہو سکتی ہے کہ جناب زید جو ہے وہ کسی کافر کو عزت دے رہا ہے، اس کا خوب احترام کر رہا ہے، لیکن کوئی ظاہری سبب محسوس نہیں، معلوم نہیں ہے کہ آخر وہ کیوں عزت دے رہا ہے. نہ تو وہ صاحب اقتدار ہے، نہ وہ مالدار ہے، نہ وہ شہرت والا ہے، ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر لامحالہ یہی مانا جائے گا کہ اس کا احساس کفر کی وجہ سے. لیکن یہ قید معتبر ہے. چلیے، اسی لیے آگے کہا کہ کسی مجوسی کو اگر یا استاذی کہہ دیا. اب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی دنیاوی چیز کو کسی غیر مسلم سے سیکھ لے. اب سیکھ لینا یہ تو الگ بات ہے، کیونکہ کام کی چیز ہے تو سیکھ لے، لیکن اب اس کی وجہ سے یا استاذی اتنے پیار اور اتنے ادب سے کہے گا اے میرے استاذ، تو یہ اعزاز کے طور پر، اس کے کفر کے اعزاز کے طور پر ہے، تو یہ کفر ہے. کہتے ہیں فتاوی صغرا میں ہے الکفر شیء عظیم فلا اجعل المؤمن کافرا متى وجدت روایت یا متى وجدت روایتا انه لا یکفر. کفر بہت بڑی چیز ہے. شیء عظیم کا معنی گراں بار، بہت مشکل چیز. یعنی عظیم سے مراد یہ ہے نا کہ اس کا بوجھ بہت بڑا ہے. کوئی اگر کسی کی اکفار تکفیر کرے گا تو بہت بڑا ذمہ اپنے اوپر لینا ہے. اس لیے فرمایا انہوں نے کہ کفر بہت بڑی چیز ہے، لہٰذا میں کسی مومن کو کافر قرار نہیں دے سکتا جب تک کوئی روایت ملتی رہے کہ، یا جب تک کوئی روایت ملے کہ اس کی تکفیر نہیں ہوگی. یعنی اس وقت تک میں کافر نہیں کہہ سکتا جب تک کہ کوئی روایت اس کے ایمان کی نہ ملے یا اس کے عالم تکفیر کی نہ ملے. اور اگر کوئی روایت بھی مل گئی کہ اس کی تکفیر نہیں ہوگی تو پھر میں تکفیر نہیں کر سکتا. یعنی اگر کوئی روایت نہ ملی کہ اس کی تکفیر نہیں ہوگی تو لامحالہ پھر اس کی تکفیر کرنی ہوگی. اس کا خلاصہ یہ ہوا جو آپ نے شرح العقود وغیرہ میں پڑھا کہ تکفیر کے معاملے میں ضعیف سے ضعیف روایت کو ترجیح حاصل ہوتی ہے کف لسان کے لیے، تکفیر سے باز آنے کے لیے. جیسا کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے کہ انہوں نے اپنے فتاوی میں لکھا کہ تکفیر کے معاملے میں نے مذہب فقہا اختیار نہیں کیا بلکہ مذہب متکلمین پر رہا. جی. لا تصح ردۃ السکران الا الردہ بسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانه یقتل. یہ یہاں پر جو ہے چھوٹ گیا قاف. ولا یعفى عنه كذا فی البزازیہ. نشے والے کا ارتداد صحیح نہیں ہے. یعنی اگر وہ کفریات بکے نشے میں آ کر کے، اور تو اس کی وجہ سے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، کیونکہ نشے میں آ گیا تو نشے والا تو مجنون کے درجے میں ہوتا. جی. تو یہ ایک ضابطہ ہو گیا لا تصح ردۃ السکران. اب اللہ سے استثناء. لیکن یہاں پر جیسا کہ محشی حضرات نے لکھا کہ یہ قید ہونی چاہیے کہ سکران وہ جس کا نشہ جو ہے نا بہت آخری حد کو پہنچ جائے کہ جنون کے درجے میں آ جائے. اور یہاں پر ایک قید اور بڑھائی کہ جبکہ وہ نشہ کسی جائز چیز کے ذریعے ہو تو، اور اگر کسی حرام ذریعے سے، محظور ذریعے سے اگر اس نے نشہ کیا ہے تو اس میں اس کو کریڈٹ نہیں دیا جاتا کہ جب وہ نشے والی شراب مثال کے طور پر یا اسی طرح سے کوئی منشی چیز وہ استعمال کرے گا تو اس کا اچھا وہ جب منشی چیز استعمال کی اس نے اس وقت تو ہوش و حواس میں تھا، تو اس لیے ہوش و حواس میں بغیر اضطرار و اکراہ کے اپنے اختیار سے اس نے شراب پی، نشے والی چیز استعمال کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد جو بھی اس کے تصرفات ہوں گے وہ ابھی سے اپنے اوپر لازم کر رہا ہے
کہ ابھی تو وہ ارادے والا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نشے میں آؤں گا تو پتہ نہیں کیا کیا کروں گا، تو اس لیے جو تصرفات یا افعال کرے گا ابھی وہ ہوش و حواس میں ایسا کرنے جا رہا ہے تو سب کا ذمہ دار یہی ہے، اس لیے اس کو حرام چیز کے ذریعے نشے میں آیا تو اس کو معاف نہیں کریں گے، یہ ایک قید ہے۔ چلیے، مگر اس کے ساتھ استثناء یہ ہے کہ اگر یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ نشے والا اگر کفر بکے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے، کیونکہ تکفیر میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ادنا سے ادنا احتمال کی گنجائش ہو، ادنا سے ادنا احتمال ہو تو اس کی رعایت کی جاتی ہے، لہٰذا کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کو، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے اس لیے یہ کفریات بک رہا ہے۔ مگر ارتداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کر کے اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، دشنام ترازی کرے تو وہ مرتد ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پوری امت کا اس پر اجماع ہے۔ تو اگر نشے والا نبی، اور یہاں پر تو یہ الف لام عہد کا ہے، اس سے مراد ہمارے نبی کریم علیہ السلام ہیں، لیکن یہ جو ہے نا یہ صرف عہد کا اس لیے ہے کہ یہی سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی ہوتا آیا ہے، ورنہ یہ سب نبی کے بارے میں ہے۔ اگر نبی الف لام اگر استغراق کا مان لیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن عموماً استغراق کا نہ مان کر کے عہد کا مانتے ہیں تو یہ قید واقعی ہوتی ہے، ورنہ صرف نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں، کسی نبی کو بھی اگر کوئی سب و شتم کرے گا تو یہ کفر ہی کفر ہے۔ اب یہاں پر اس کو کہہ دیا فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، کسی نبی کو اگر دشنام کرے گا تو وہ واجب القتل ہے اور اسے معاف بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو فرمایا یہ اصل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہاں کو سب و شتم کرے گا تو اسے قتل کیا جائے گا، یہ استثناء ہے، اس وجہ سے استثناء ہے کہ کل کو اگر اس کو مستثنیٰ نہ قرار دیا جائے تو کل کو دنیا جو ہے وہ حضور کریم علیہ السلام کو سب و شتم کرنے کا بہانہ تلاش کر لے گی کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں، اسلامک کورٹ میں جو ہے اگر نشے کی حالت میں کوئی نبی کو گالی دیتا ہے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، تو ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور نبی کی حرمت ایسی نہیں ہے جو اور لوگوں کی حرمت کے برابر ہے، یہ بہت بری بات ہوگی، اس لیے اس کا استثناء کہ نشے والے کا ارتداد تو درست نہیں، صحیح نہیں ہے کہ اس کو مرتد مانا جائے یا اس کے ارتداد کا فتویٰ ہو، مگر اگر نشے والا بھی نبی کو دشنام دے کر کے اگر وہ مرتد ہوگا تو چاہے نشے میں ہو یا جیسی حالت میں ہو ارتداد کا حکم ہوگا۔ اس کی وجہ میں نے یہی بتا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ دوسرے لوگوں کی عزت و ناموس کے درجے میں نہیں ہے۔ جی اب اگر یہ سلسلہ رہا ہوتا تو کتنے لوگ جو ہے سامنے آ جاتے جناب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے اور نشہ کر کے برا کہتے۔ قذافی البزازیہ کلو کافرین تابہ فتوبتہ مقبولہ فی الدنیا والآخرہ، یہ اگلا ضابطہ دیکھیے، ہر کافر کی توبہ قبول ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہر کافر جو توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا میں توبہ قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ واجب القتل نہیں ہے، آخرت میں توبہ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تواب الرحیم ہے۔ اب یہاں سے استثناء دیکھیے، مگر کفار کی جماعت، وہ جماعت جنہوں نے کسی نبی کو سب و شتم کے ذریعے کفر کا ارتکاب کیا، یا شیخین میں کو سب و شتم کیا، یا ان میں سے کسی ایک کو سب و شتم کیا، یا پھر جادو کے ذریعے یا زندقہ کے ذریعے، یہ سب استثناءات ہیں۔ اس سے ضابطہ یہ ہوا کہ کوئی بھی کافر جو کفر کرے گا، مرتد ہوگا، اگر وہ توبہ کر کے کلمہ اسلام پڑھ لے تو اس کا کفر معاف ہو گیا، توبہ قبول ہے، لیکن چند توبہ ایسے ہیں کہ قبول نہیں ہے، اور جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ توبہ قبول نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق دنیا میں، جی حق دنیا میں، نہ کہ حق آخرت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت التواب فرمائی ہے، یہ 1000 بار بندہ غلطی کرے اور 1000 بار توبہ کرے، اگر توبۃ النصوحہ ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. جی، لیکن توبہ قبول نہیں ہے یعنی مسلمانوں پر جو حکم ہے کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے تو وہ کرنا ہے. تو استثناء کس کا ہے؟ نمبر 1، جس نے نبی کو سب و شتم کر کے کفر کیا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اسی طرح جس نے شیخین یعنی سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان میں سے کسی ایک کو سب و شتم کیا تو یہ بھی کفر ہے. جی، اب اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ ان کو سب و شتم کہنا کفر ہے، تو ہو سکتا ہے مذہب فقہا پہ کفر ہو، مذہب متکلمین پہ نہ ہو. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ سن لو، نبی کی عزت جو ہے ہم لوگوں میں سے کسی کی عزت کی طرح نہیں ہے، اس لیے نبی کو اگر کوئی سب و شتم کرے گا تو وہ کفر ہے. اس کا مطلب یہ کہ ان کے علاوہ کسی اور کو سب و شتم کرنا یہ فسق ہے، گمراہی ہے، حرام ہے علی اختلاف المراتب، لیکن کفر نہیں ہے. لیکن یہاں جو عبارت ہے یہ تو بتا رہی ہے کہ ہاں شیخین کو سب و شتم کہنا کرنا اور ان میں سے کسی ایک کو، تو اس کی وجہ یہی بتائے کہ ان کا مقام بہت بلند ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ان کو ساتھ رکھتے تھے اور ان کی اتنی تعریف فرمائی، ان کو ہر اعتبار سے اتھارٹی بنایا، اور قیامت کے بارے میں بھی فرمایا کہ میں قیامت کے دن ایسے اٹھایا جاؤں گا کہ ایک ہاتھ طرف ابو بکر ہوں گے، دوسری طرف عمر ہوں گے. اور قبر شریف میں بھی حضور کریم علیہ السلام کی منظوری سے ان دونوں بزرگوں کو جگہ ملی، تو ان کا مقام جو ہے بہت بلند ہے. اسی لیے ایک مقام پر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور وہ لوگوں نے، یہ بات ہر جگہ نہیں ملتی، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے وہ نبوت اور ولایت کے درمیان ایک برزخ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نہ ان کو کھینچ کر کے جو ہے نا احاد امت میں داخل کریں، حالانکہ امت میں ہے وہ، لیکن ہاں ان کا مقام ایک برزخ ہے. ساری امت ایک طرف اور نبی کریم علیہ السلام ایک طرف، اور بیچ میں ابو بکر صدیق. تو یہ ہے، اور اسی لیے بار بار کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو منظور نہیں فرمائے گا سوائے ابو بکر کے. جی، ہمیشہ ان کی تعریف و توصیف ان کو مقدم رکھا، تو مقام ان کا بہت بلند ہے. اسی لیے بعض معاملات میں کہا جاتا ہے کہ ان کا انکار، یہ شیخین کا انکار، یہ نبی کے انکار کے درجے میں، ان کی بے حرمتی نبی کی بے حرمتی کے درجے میں. ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو. چلیے، تو ایک بات یہاں پر یہ عرض کر دوں، اس کو ذکر کیا ہے علامہ حموی نے بھی، اور اس سے پہلے آپ نے شرح العقود میں بھی پڑھ لی یہ بات، کہ یہ جو مذہب ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کو سب و شتم کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہے، یہ مذہب مالکی اور مذہب حنبلی ہے. مذہب حنفی یہ ہے کہ سب کی توبہ قبول ہے، تو اس کی بھی توبہ قبول ہے. جی، کیونکہ ارتداد سے اگر کوئی توبہ، اب اس کی وجہ یہی ہوگی کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ کوئی بندہ نبی کو گالی دے تو واجب القتل ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف امت کے کسی عالم کا نہیں ہے کہ نبی کو کوئی گالی دے گا واجب القتل ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ رجوع کرے، توبہ کرے اور رجوع کرے، تو کیا وہ معاف کر دیا جائے گا؟ تو اس میں یہی ہے کہ جیسے کہ سب لوگ معاف کیے جائیں گے، یہ بھی معاف کیا جائے گا. اور یہ بھی جو ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے، جیسے امام مالک نے کہا کہ وہ واجب القتل ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ قتل کا حکم جو ہے نا وہ حد کے طور پر ہے، نہ کہ ارتداد کے طور پہ. یہی اصل فیصلے کا مرحلہ ہے کہ اگر کوئی نبی کو گالی دے، برا کہے اور اس وجہ سے کافر ہو تو واجب القتل تو ہے، لیکن قتل کے وجوب کی وجہ کیا ہے؟ یا تو ارتداد ہے یا پھر حد ہے. تو اگر حد ہے تو پھر توبہ کرنے سے حد معاف نہیں ہوتی کبھی بھی. اس لیے کہ زانی اگر زنا کرتا ہے تو اس پہ رجم، یا پھر یہ کہ 100 کوڑے کی سزا ہے، ہزاروں بار توبہ کرے اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. لیکن جب حد کو پہنچ چکا تو وہ حد نافذ ہوگی، اب حد معاف نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، توبہ کرے تو وہ معاف نہیں ہے. تو حد کے طور پر ہے تو
توبہ کی وجہ سے وہ معاف نہیں. لیکن اگر ارتداد کے طور پر ہے تو توبہ کرے گا, ارتداد ختم تو وہ بھی معاف. تو مذہب حنفی یہ ہے. چلیے آگے فرمایا کہ وہ بالسحر, دو وجہیں بتائی نا, یعنی دو جماعت اس سے مستثنا ہے. اور تیسرے کون؟ جادو کی وجہ سے جو کافر ہوا, ولو امراتن, اگرچہ کوئی عورت ہی کیوں نہ ہو. اچھا یہ عورت ہی کیوں نہ ہو, یہ اس وجہ سے کہا کہ بہت سارے احکام میں عورت کو مستثنا کر دیتے. جیسے مرتد ہو جائے مرد تو واجب القتل ہے, لیکن عورت نہیں, اس کو قید کیا جاتا ہے. اسی طرح بہت سارے معاملات میں اس کو حکم نہیں ہے کہ اس کو مارا جائے. تو مگر یہاں پر کہتے ہیں کہ جادو اگر کرے گی یا کرے گا تو وہ کافر ہو گیا, اور اس کی توبہ قبول نہیں ہے اگرچہ وہ عورت ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ اس کا فساد جو ہے وہ ممتد ہے اور متعدی ہے سارے معاشرے کی طرف. اسی طرح سے ایک اور مستثنا مثال دیکھیے, وہ بالزندقہ اذا اخذ قبل توبتی, اس زندقہ کے ذریعے جو کافر ہوا ہے اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہے اگر وہ توبہ سے پہلے پکڑ لیا گیا. یعنی توبہ اس نے ہے نا گرفتار ہونے کے بعد کی, لہٰذا اگر گرفتار ہونے سے پہلے, یہ لفظ بتا رہا ہے اذا اخذ قبل توبتی, کہ اگر پہلے توبہ کر لیا اور پھر گرفتار ہوا تو اس کی توبہ قبول ہے. لیکن زندیق پکڑے جانے کے بعد توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں. زندیق اسی کو کہتے ہیں جو دہریہ ہو گیا, اللہ کا خدا کا منکر ہو گیا, قیامت کا منکر ہو گیا, وغیرہ وغیرہ. چلیے تو یہ چند استثناءات کا ذکر یہاں پر ہو گیا. اور چلیے, کل مسلم ارتد فإنه يقتل ان لم يتب الا المرأة ومن كان اسلامه طبعا والصبي اذا اسلم والمکرہ علی الاسلام. فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان جو مرتد ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جائے گا اگر توبہ نہ کرے. اوپر تو بات ہو گئی کہ توبہ کرے گا تبھی توبہ قبول نہیں ہے, لیکن اب یہاں بھی بات آ رہی ہے کہ مرتد واجب القتل ہے. جی, کل مسلم ارتد فإنه یقتل. اب یہ ہے کہ اس کو فوراً قتل کر دیا جائے یا پھر یہ کہ ٹائم دیا جائے, 3 دن کے ٹائم دینے کی بات ہے, اس کو کنونس کرنے کی بات ہے. لیکن یہ واجب نہیں ہے کہ اس کو 3 دن ٹائم دیا جائے یا اس کو کنونس کیا جائے, اس کے سوالات کے جوابات دیے جائیں. ہاں بہتر ہے کہ اس کو کنونس کیا جائے کہ ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے بعد میں. لیکن کہا ہر مسلمان جو مرتد ہو جائے اسے قتل کیا جائے گا اگر توبہ نہ کرے تو. اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر توبہ کر لے تو قتل نہیں کریں گے. جی, الا المرأة, مگر عورت. یہ استثناء ہے اسی سے پہلے والے جملے سے کہ ہر مسلمان جو مرتد ہو جائے اسے قتل کیا جائے گا, یعنی عورت اگر مرتد ہو جائے تو اسے قتل نہیں کریں گے, اسے قید کریں گے. تو یہ پہلا مستثنا. دوسرا مستثنا کون ہے؟ ومن کان اسلام ہو طبعا, کہ جس کا اسلام ہاں بحکم طبعیت ثابت ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے جس کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو, تو بچہ ہمیشہ خیر الابوین کے تابع ہوتا ہے. تو اس لیے ماں مسلمان یا باپ مسلمان تو بچہ بھی مسلمان ہو. اسی طرح سے وہ بالغ ہو گیا, اور بالغ ہونے کے بعد کوئی ریکارڈ میں نہیں ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہو, اس بچے نے کلمہ اب پڑھا ہو کہ کلمہ پڑھا ہو, تو ابھی بھی اس کے اسلام ہی کا حکم ہے, لیکن حکم کس طور پر ہے؟ یہ طبعیت کے طور پر ہے. تو اس لیے اگر یہ مرتد ہو گیا تو یہ واجب القتل نہیں ہے. اصل میں مرتد واجب القتل اس لیے ہوتا ہے کہ وہ مسلمان رہ چکا ہے. کافر اصلی اور کافر اصلی کا وہ نہیں ہے جو کہ مرتد کا ہے, کہ یہ مسلمان رہ چکا ہے, مسلمانوں کے ماحول میں رہ چکا ہے, اللہ و رسول پر آخرت پر سب پر ایمان لا چکا ہے, اور پھر اس کے بعد اگر باہر نکلا ہے تو یہ بغاوت ہوتی ہے, اور بغاوت کو عام سزاؤں کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے ہم, ہے نا. اس سے تو پورا اپنا ماحول ہی خراب ہو جائے گا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو محاسن کو دیکھ چکا, خوبیوں کے عالم میں رہ چکا, اور وہ اس سے پھرا ہے, تو اس کا جرم بہت بڑا ہے بمقابل اس کے کہ جو مسلمان ہی نہیں تھا, کافر اصلی تھا, یا پھر یہ کہ طبعاً وہ مسلمان ہوا تو اس نے اسلام کی خوبیاں ہی نہیں دیکھی. تو اگر وہ پھر گیا تو غلط تو کیا اس نے, لیکن اتنی بڑی غلطی نہیں ہے جو پہلے والی کی غلطی تھی.
اسی طرح تیسرا دیکھیے وصبی اذا اسلم، بچہ ہے یہ مسلمان ہوا، بچہ اگر جو ہے وہ عاقل ہے، بچہ اگر تمیز والا ہے اور کلمہ پڑھ لے گا تو اس کا اسلام تو معتبر ہے نا. وصبی اذا اسلم، بچے نے بلوغ سے پہلے پہلے کلمہ اسلام پڑھ لیا تو اس کا اسلام معتبر ہے، اور بلوغ سے پہلے پہلے ہی جو ہے نا اس نے ارتداد بھی کر لیا. اس طرح سے فرق ہے دوسرے اور تیسرے مسئلے میں. تو یہاں بھی جب تک بالغ نہیں ہوتا تب تک جو ہے نا اس سے مکلف نہیں مانا جاتا، اس لیے وہ درجہ نہیں ہوگا جو کہ مسلمان ہو کر کے کافر ہوا. والمکرہ علی الاسلام، چوتھے نمبر پہ وہ مستثنا ہے کہ جس کو جو اکراہ کے طور پر مسلمان ہوا ہے، جس کو کسی اسلامی فوجی نے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا اور اس طور پر اس نے اسلام قبول کر لیا، تو یہ تو جان بچانے کے لیے ہیں یا کوئی آفت ٹالنے کے لیے یا اپنا مال بچانے کے لیے اس نے اسلام قبول کر لیا. وہ کیا جانے اسلام، اور کیا اسلام سے پیار ہوگا اس کو، کیا خوبیاں دیکھی. اب وہ جب وہ پریشر ہٹا ہے تو وہ کافر ہو گیا پھر. تو اس لیے یہ بھی اس حکم سے مستثنا ہے. اور چلیے کہتے ہیں ومن ثبت اسلامہ بشہادت رجل وامرأتین، کہ جس کا اسلام ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے ثابت ہو، ہیں یہ بھی واجب القتل نہیں ہے، اس کو بھی مان لیں گے کافر اصلی. یہ گویا کہ یہ جب مستثنا ہے نا، یہ کافر اصلی کے درجے میں جا رہے ہیں یہ لوگ جی. اور کافر اصلی جو ہے نا، اصل میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ مرتد جو ہے اس کے لیے صرف ایک ہی آپشن ہے، دو آپشن ہے، یا تو وہ موت کو قبول کرے یا اسلام کو، تیسری کوئی راہ نہیں ہے. موت کو یا اسلام کو. تو کیسے فرق ہوا کہ فلاں واجب القتل نہیں ہے، مرتد ہو گیا تب بھی، تو وہ کافر اصلی کے مرحلے میں، کیونکہ دنیا میں کچھ کفار اصلی ہیں جن کے لیے تیسرا آپشن بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جزیہ کے طور، یعنی ان کو سلطان اسلام ان کے کفر پر جو ہے نا باقی رکھے، اور اگر وہ ذمے میں آتے ہیں تو پھر ان کے جان و مال کی حفاظت کا ذمہ بھی لیں گے. تو تیسرا آپشن جزیہ والا بھی ہے، لیکن مرتد کے لیے تیسرا آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ کافر اصلی کے حکم میں ہو جائیں گے. لہٰذا ان میں کون، جس کا اسلام ایک مرد دو عورتوں کی گواہی سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرد کی گواہی سے دو عورتوں کی گواہی سے تو یہ تو نصاب شہادت پوری ہو گئی. لیکن آپ کو پتا ہے اگر حدود و تعزیر یا قصاص کے مسائل یا جنایات کے بیان کو پڑھیں آپ اور شہادات کے بیان کو، تو پتہ چلے گا کہ نصاب شہادت مال جو ہے یہ الگ ہے، اور حدود میں یہ نہیں چلتا ہے نا. عورتوں کی شہادت سے حدود کا کوئی فیصلہ جنایات کا نہیں ہوتا، یہ مالی شہادت کا نصاب ہے. لہٰذا کہیں پر بھی یعنی قتل کا فیصلہ ہو، ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہو، اس طرح کے فیصلے جو ہے نا وہ مرد اور عورتوں کی گواہی پر مشتمل ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے. تو یہاں پر تو یہی ہو رہا ہے کہ زید کے اسلام کی گواہی مرد نے دی ہے، ایک مرد نے اور دو عورتوں نے. تو حالانکہ وہ زید اب کافر ہو چکا، اور ان لوگوں نے گواہی دی کہ گزشتہ مہینے تو یہ مسلمان ہوا تھا، تو یہ جب گواہی دے دیں گے ایک مرد اور دو عورتیں، تو اب یہ واجب القتل ہوگا. تو ان عورتوں کی گواہی سے ہی تو واجب القتل ہو رہا ہے، اس لیے یہ نہیں مانیں گے. ومن ثبت، ایک اور مستثنا کہ من ثبت اسلام اسلام بیر رجلین، یا بات چھوٹی ہوئی ہے، جس کا اسلام دو مردوں کی گواہی سے ثابت ہوا، ثم رجع، یہ بھی قید معتبر ہے، اور پھر انہوں نے گواہی سے رجوع کر لیا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ دو مردوں نے گواہی دے دی تو یہ حجت ملزمہ تو ہے، یہ بینہ ہے. یہ اور بات ہے کہ حدود اور جنایات میں ہر جگہ دو آدمی کافی نہیں ہے. زنا میں 4 آدمی چاہیے، لیکن بہت سارے جنایت میں 2 آدمی بھی کافی ہیں. لیکن یہاں تو رجعت ہو رہی ہے، اور اگر آپ شاہدین کے رجوع کا بیان پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلے یعنی 2 گواہوں نے کسی بات کے بارے میں گواہی دی، اور اگلے دن آ کر کے وہ مکر گئے کہ ہم نے غلط گواہی دی. تو دونوں میں ایک تو جھوٹ ہے اور ایک سچ ہے نا.
یعنی اگر کہا کل کو کہا تھا کہ اس نے فلاں جائیداد خریدی ہے، ہمارے سامنے کی بات ہے، اور کل کو آ کر کے کہا کہ فلاں جائیداد اس نے نہیں خریدی ہے، ہم نے جھوٹی گواہی دی تھی، تو یہ دونوں ضد ہے نا، تو اجتماع ضدین تو کوئی صورت ہی نہیں ہے، اور ارتفاع ضدین بھی کوئی صورت نہیں ہے. تو اس میں طے ہے کہ ایک نہ ایک بات ضرور سچ ہے اور دوسری بات جھوٹ ہے. لیکن جس کے سامنے انہیں پہلی گواہی دی اور پھر بعد میں رجوع کیا، اس کو کیسے پتا کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹ ہے؟ اس لیے ترجیح جو ہے وہ دے گا، تو ترجیح جو ہے نا سابق کو ہے، لہٰذا پہلے 2 گواہیاں دے چکا، اس کی بنیاد پر فیصل ہو گیا، تو اس فیصلے کو کینسل نہیں کیا جائے گا شاہدین کے رجوع کی وجہ سے. یہ ہے مسئلہ، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر یہ مسئلہ نہیں چلے گا، کیونکہ یہاں قتل کی بات ہے نا. لہٰذا ایک زید کے اسلام کی گواہی 2 مردوں نے دیا اور بعد میں دونوں نے رجوع کر لیا، تو ان کی سابقہ گواہی کو مان کر کے ان کو مرتد قرار دیا جائے. یہ عام مسائل میں تو چلے گا، لیکن قتل کے مسائل میں نہیں چلے گا. کما فی شہادت الیتیمہ، جیسا کہ در الیتیمہ کی کتاب الشہادات میں یہ مسئلہ ہے. چلیے آج یہیں تک درس روکتے ہیں. جی کسی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت یہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو تیسرا آپشن آپ نے کافر کے لیے بتایا ہے، حضرت یہ مشرک کے لیے ہے اور